آپ جانتے ہیں بے نمازیوں کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے ایک واقعہ سناؤں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، دور خلافت کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک بڑھیا وہ اپنے ہاتھ میں تیل لے کر جا رہی تھی، اچانک کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ سے تیل زمین پر گر پڑا۔ کس کی حکومت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے۔ جب وہ تیل زمین پر گر گیا تو وہ بڑھیا سوچنے لگی کہ یہ تیل تو زمین پر گر گیا، رونے لگی اور فوراً وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچی اور کہتی ہے عمر مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر صرف انصاف ہی ملتا تھا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر انصاف کی بات آتی ہے، عدل کی بات آتی ہے اور وہاں پر تذکرہ عمر نہ ہو تو وہ انصاف کی بات مکمل ہی نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں جو انصاف کا نظام قائم کیا تھا، دنیا کی کوئی حکومت یا دنیا کا کوئی دوسرا بادشاہ اس انصاف کو قائم نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ بڑھیا پہنچی اور کہتی ہے اے عمر مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اماں جان، اے بڑھیا کیا حال ہے تمہارا؟ کون سا انصاف چاہیے؟ کیا بات ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں راستے سے آ رہی تھی، اچانک کیا ہوا؟ میرے ہاتھ میں تیل تھا اور وہ تیل زمین پر گرا اور زمین نے اپنے سینے میں اس کو جذب کر لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تیل میرا واپس ہو جائے۔ میرے عزیزوں، آپ ذرا غور کریں اور اپنے ایمان سے بتائیے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہ اس وقت حاکم تھے، اگر کہ آپ کی حکومت تھی، لیکن کیا کسی بادشاہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا وہ کسی جو ہے زمین کے کسی حصے سے کوئی چیز نکال کر سامنے والے کو واپس کر دے؟ نہیں، لیکن قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ والوں کا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، زمین بھی اس کی ہو جاتی ہے، آسمان بھی اس کا ہو جاتا ہے، شمس و قمر بھی اس کی ہو جاتے ہیں، شجر و حجر بھی اس کی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بڑھیا، اے اماں جان تمہارا مقدمہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں راستے سے آ رہی تھی، میرا تیل زمین پر گرا اور زمین نے میرے تیل کو پی لیا، میں چاہتی ہوں کہ وہ تیل میرا واپس ہو جائے۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ میں کچھ لکھا اور کہتی ہے اے بڑھیا جا اس رقیق کو، اس ٹکڑے کو، کاغذ کے اس حصے کو زمین کے اس حصے پر رکھ دینا جس حصے پر زمین نے اپنا جو ہے اپنے سینے میں تیل کو پی لیا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بڑھیا جاتی ہے اور زمین کے اسی حصے پر اس جو کاغذ کو رکھتی ہے، زمین اپنا سینہ چاک کرتی ہے اور پورا کا پورا تیل اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بڑھیا اس منظر کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر نہیں لوٹتی ہے بلکہ بارگاہ حضرت عمر میں آتی ہے اور کہتی ہے اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا یہ تو بتائیے آپ نے اس کاغذ میں کون سا وظیفہ لکھ دیا تھا؟ آپ نے اس کاغذ میں کون سے قرآن کی سورت لکھ دی تھی جو زمین پر رکھتے ہی زمین نے اپنا سینہ چاک کر دیا، زمین نے اپنا سینہ پھاڑ دیا اور اپنے سینے کو پھاڑ کر میرا تیل واپس کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنیے گا اور نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اماں جان، اس کاغذ کے اندر میں نے کوئی صورت نہیں لکھی تھی، میں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی، میں نے کوئی وظیفہ نہیں لکھا تھا، بس صرف میں نے اتنا لکھا تھا اے زمین اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے ورنہ یاد رکھنا کل تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرا اس فرمان پر غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا لکھا تھا تو زمین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کل بے نمازی میرے سینے میں آنے کے بعد آ کر دفن ہو جائے اور اس نے اپنا سینہ چاک کر کے تیل واپس کر دیا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم بے نمازی ہو گئے اور ہم نماز نہ پڑھے اور کل کو خدا نہ خواستہ ہم زمین میں چلے گئے اور زمین نے ہمارے ساتھ وہ حال کیا جو زمین عام طور پر ایک بے نمازی کے ساتھ کرتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے؟ قبر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے کہ ایک طرف کی زمین دوسری طرف ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب قبر اس کو دباتی ہے تو بے نمازی کی پسلی ایک طرف سے دوسری طرف کی پسلیوں میں مل جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، ذرا غور تو کریں، آج اگر کوئی آپ کو جو ہے پسلیوں میں گھوسا مارتے تو آپ تکلیف نہیں سہ پاتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، فوراً پہنچتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ایکسرے کروانے کے لیے کہ کہیں ہڈی تو فریکچر نہیں ہو گئی۔ لیکن قبر کے ذرا حالات کو دیکھیں، وہاں پر کوئی نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ بھائی بہن ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، وہاں قبر ہوگی اور ہمارے
अमाल होंगे। मेरे अजीजों जरा गौर तो करें कि अगर हम बेनमाजी रहे और इसी हालत में दुनिया से चले गए तो अल्लाहु अकबर कबीरा, हमारा क्या बनेगा? कब्र जब हमें दबाएगी तो हम क्या करेंगे? उस वक्त सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं करेंगे, और सिवाय अज़ाब इलाही को बर्दाश्त करने के और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। नमाज इंसान को जो है बहुत आला बना देती है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पर नूर अता फरमाता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलें आसान फरमा देता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके बाल बच्चों को उसका फरमा बरदार बना देता है। और मेरे अजीजों, इसी पर बस नहीं, जो नमाज पढ़ता है सबसे बड़ी बात, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी बारगाह का महबूब बना लेता है। सुभान